समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसी, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसी, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। आपको मालूम होगा नेपाल से चलकर सरजमीन बैरबा, क्या बात है। सुन्नियत स्टूडियो जो हमारे यहाँ पहुंचे हुए हैं और आपको पूरा लाइव यूट्यूब पर आप लोग देख सकते हैं, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आपको मालूम होगा कि जनाब मोहम्मद नाजिर साहब ने अपने लड़की के शादी के मौका पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकाद किए हैं और शादी से पहले महफिल को रचाए हैं। अल्लाह तबारक व ताला जो होने वाले शादी है इसमें आने वाला आफात बलियात मुश्किलात से महफूज अता फरमाए और इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए और इनको दिन दूना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। सच बोलो, गीबत नहीं करो, चुगली नहीं करो, इधर उधर नहीं करो, सच्चों के साथ हो जाओ। दुनिया में हम लोग मेहमान हैं, आज मेहमान इसके यहाँ है दावत के लिए, इसी तरीके से हम लोग मेहमान हैं, आज हैं कल नहीं है। मेहमान खास तौर से मेहमान वो होते हैं जो अपने आप को समझते हैं कि ये दीन जहां भी अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है दौड़ कर लब्बैक कहते हुए आते हैं और कहते हैं चलो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, वहां चलो, वहां जाओगे तो वहां सवाब भी मिलेगा, गुनाह भी कम होगी, दर्जात भी बुलंद होगा, वहां जाने से हमें फायदा है। कि दीवानों इस तरह न घबराओ, सरकार के दीवानों इस तरह न घबराओ, जब याद आए मदीना तो अजमेर चले जाओ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया स्टेज पे रोनका फरोज उलमाए कराम बावाकार सामीन मोहतरम पर्दा में समात करने वाली इस्लामी नाते की मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وهو على كل شيء قدير۔ اب آئیے محفل کے کروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت نبی گنگنانے کے لیے میں نعت خانے حبیب خدا، نعت خانے رسول حضرت حافظ و قاری غلام رضا صاحب سے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ وہ آئے اور ہم تمامی حضرات کو دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ لیکن ان کے آنے سے قبل ایک شعر کہنا مناسب سمجھتا ہوں، آپ تمامی حضرات سمجھیں گے تو میرے ساتھ سبحان اللہ کا داد دے اور شاعر کا جواب دے۔ شاعر کہتا ہے عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے، بولیے سبحان اللہ۔ عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے، ہم رند کو شراب محبت پلائیے۔ شراب محبت ہوتا ہے، یہ مت سمجھ لیجئے گا یہ وہ شراب محبت ہوتا ہے جو ہم
بروز محشر کے دن جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا نیک اعمال رہے گا تو خدا تبارک و تعالی ہم کو شراب محبت پلائے گا. تو شاعر کہتا ہے عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے، ہم رند کو شراب محبت پلائیے اور اتنا پلائیے کہ بجھ جائے تشنگی. اے بلبل باغ مدینہ تشریف لائیے، اے بلبل باغ مدینہ تشریف لائیے. آئیے میں پر جناب حافظ و قاری غلام رضا صاحب. دن علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام. معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ عالی جناب محمد نذیر صاحب کے دولت خانے پر ان کی لڑکی کی شادی کی خوشی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پروگرام رکھا گیا ہے. یہ محفل کو سجایا رچایا گیا ہے. آپ حضرات سے میں مؤدبانہ و مخلصانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر میری آواز آپ کے کانوں کے دہلیز تک پہنچ رہی ہو تو میری آواز پر لیبیک کہتے ہوئے محفل پاک میں جلد سے جلد تشریف لائیں اور محفل کو کامیاب کرے، ثواب دارین حاصل کرے. معزز محترم سامعین حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات اپنے کانوں کے سماعت سے سماعت کر رہے ہیں، آپ علی جناب نذیر صاحب کے دولت خانے پر کی شادی کی خوشی میں یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے، سجایا گیا ہے، رچایا گیا ہے، دور دراز سے علماء کو بلایا گیا ہے. آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے، لیکن نہ جانے آپ حضرات کس گلی میں ٹہل رہے ہیں، کس گلی میں گھوم رہے ہیں، نہ جانے آپ حضرات کون سی غفلت کی چادر اوڑھ کر کے اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں. مسلمانوں، شاعر فرماتے ہیں جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. مسلمان ہو، آپ حضرات سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو آپ حضرات بخالت سے کام نہ لے، اس لیے کہ یہ محفل
یہ پل، یہ گھڑی، یہ رات آپ کو بار بار دیکھنے کو نہیں ملے گی، سننے کو نہیں ملے گا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات مؤدبانہ و مخلصانہ گزارش کو سمجھتے ہوئے، محبت کو جانتے ہوئے، میں اپنے آپ کے لیے نہیں، میں اپنے باپ کی محفل میں آمنے کو آپ کو نہیں بول رہا ہوں، بلکہ رسول پاک کی محفل میں بلا رہا ہوں، آمنہ کے لال کی محفل میں بلا رہا ہوں، عبداللہ کے لخت جگر کی محفل میں بلا رہا ہوں۔ آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اگر میری آواز کو سن رہے ہیں تو محفل پاک میں آنے کی کوشش کریں، محفل کو کامیاب کریں۔ جتنے بھی ہمارے مہمان بھائی دور دراز سے آئے ہوئے ہیں تو آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے محفل میں آ کر کے تشریف رکھیں اور محفل کو کامیاب کریں۔ اور بالخصوص میں نذیر صاحب کے صاحبزادے جتنے بھی ہیں، مظاہر صاحب اور دیگر جو بھی ہیں، ان سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بہت بےہودگی والی باتیں کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں ایسے ہی، اس لیے کہ شادی نام ہے خوشی کا، اور شادی یہ کوئی عام جوڑا اور کوئی عام یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہیں ویسے نبھا دیں۔ ارے سرکار سے پوچھئے، آمنہ کے لال سے پوچھئے کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کے دل کسی کے ساتھ جڑتا ہے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی خوش ہوتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں فرشتے دعائیں خیر کرتے ہیں، اے مولا پاک پروردگار عالم، یہ انسان دنیا میں ہے بھلے سے گناہگار ہے، سیاہکار ہے، ناکارہ ہے، بدکارہ ہے، لیکن مولا یہ بندہ مومن، یہ انسان تیرے محبوب کے سنتوں پر عمل کیا ہے۔ مولا جتنے بھی گناہیں انہوں نے پیچھے کیا ہے، مولا اس نکاح کی برکت سے ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے، ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اے بیربا کے سنی غیور مسلمانوں، اگر میری آواز سن رہے ہیں تو آپ تو باقی دیگر کاموں میں تو خوب بھیڑ لگاتے ہیں، دارو کی بات آ جائے، شراب کی بات آ جائے، نشیری جڑیری کی بات آ جائے تو آپ جوڑ شور کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، لیکن شرم نہیں آتی ہے آپ کو کہ اگر اللہ اس کے رسول کی محفل کو سجایا جاتا ہے، رچایا جاتا ہے تو نہ جانے آپ حضرات کون سی گولی کھا کر کے سو جاتے ہیں۔ شرم کرو مسلمانوں۔ اور بالخصوص میں مجاہر بھائی سے کہوں گا کہ آپ کی بہن کی شادی ہے، اور شادی وہ چیز ہوتی ہے کہ اس شادی میں اگر کہیں پہ اللہ اس کے رسول کے نام کا محفل لگایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، تو اللہ کے جانب سے اللہ کے مخلوق بھی آتے ہیں اور اللہ کے مقدس فرشتے بھی آتے ہیں۔ اگر اس انسان کو، اگر کوئی انسان اس محفل میں اللہ اس کے رسول کا ذکر و اذکار کرتا ہے تو وہیں تک نہیں بلکہ اللہ کے پاس جا کر کے اس بندہ مومن کا فرشتے نام لے کر کے جاتے ہیں اور وہاں پر اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی بہن کی شادی میں یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام رکھے ہیں، شرم ہونی چاہیے مسلمانوں۔ بالخصوص میں اہل خانہ سے گزارش کرتا ہوں کہ باقی ایک دو دن پہلے، کل آج ہی کی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ ڈی جے بجاتے ہیں تو اس پر ڈانس کرتے ہیں، اس وقت آپ خود دیکھتے ہیں، آپ کے والد بھی دیکھتے ہیں، آپ کی بہنیں ناچتی ہیں، آپ کی مائیں ناچتی ہیں، آپ کی بھابھی ناچتی ہیں۔ اگر آپ کی بھابھی ناچتی ہیں، آپ کی بہنیں ناچتی ہیں تو آپ اس کو شوق سے دیکھتے ہیں، آپ مزہ لے کر کے دیکھتے ہیں اور کہتے کیا ہے مولانا یہ شادی کی محفل ہے۔ لیکن یہی محفل اگر کوئی غیر لڑکی آ کر کے آپ کے گاؤں میں کرتی ہے، اگر کوئی لڑکی آ کر کے باجا بجا کر کے ناچتی ہے، کرائے سے لا کر کے اس لڑکی کو نچایا جاتا ہے، تو اس لڑکی کو ہم اور آپ رنڈی کی جواب میں اس کو بات کرتے ہیں کہ یہ بیشیا ہے، یہ رنڈی ہے۔ لیکن مسلمانوں ڈیسائیڈ کر لو، اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچ لو، آپ جس لڑکی کو جنم دیتی ہو وہی لڑکی آپ کے سامنے میں ناچتی ہے، کیا آپ کو شرم نہیں آتا ہے؟ وہ کیسا باپ ہے، وہ کیسا بھائی ہے جو شرم نہیں آتا ہے، اپنے بہنوں کو نچواتی ہے، اپنے ماؤں کو نچواتی ہے، اپنے بھائی اپنے بہنوں کو کھلے عام نچواتی ہے۔ مسلمانوں شرم کرو، بے غیرت تمہاری مر چکی ہے۔ اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، اللہ کے نبی ہمارے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، دین کو پھیلائے ہیں،
یہ درس نہیں دیا ہے کہ اے میرے امتی دنیا میں رہو، شادی کرو، میرے سنت پر عمل کرو، اور تم میری شادی کو سنت کو سمجھ کر کے بلکہ یہ نہ کرو کہ اس میں شراب پیو، ڈھول بجواؤ، تماشا کرو، ڈانس کرو۔ مسلمانوں شرم ہونی چاہیے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور کہلواتے ہو، لیکن نہ جانے کل اور پرسوں سے لے کر آج تک کے کئی بکسا آ گیا ہے، کئی بکسا داروں کا۔ کہنا چاہتا ہوں میں مسلمانوں، کہاں ہے مجاہد صاحب؟ امام آئے ہیں، آپ ایک پان نہیں کھلائے ہیں، پانی کا انتظام نہیں ہے، لیکن آپ شراب کے لیے پیسہ لٹا رہے ہیں، جواریوں کے لیے پیسہ لٹا رہے ہیں۔ کیا آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ کی شادی میں برکت کہاں سے ہوگی؟ آپ کے شادی میں، آپ کے گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ آپ تو نچنیا کو بلوار کر کے ناچ نچواتے ہو، آپ اپنی شادی میں شراب نوشی کرواتے ہو، آپ پھر بعد میں شکایت کرتے ہیں مولانا صاحب میری بہن کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، لیکن معاملہ اور ماجرا یہ ہوا کہ مولانا صاحب طلاق ہو گیا ہے۔ کیوں نہ ہوگا طلاق؟ کیوں نہ ہوگی ایسی عادتیں جب رکھو گے تو؟ مسلمانوں اپنے آپ کو سدھارو، اگر آپ کا اخلاق اور کردار نہیں سدھرا تو ایک طلاق کیا، اگر آپ 1000 شادی کروا لو، 1000 شادیاں ہوتی رہیں گی، طلاق ہوتا رہے گا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا ہے۔ جب کسی انسان کو اگر آپ شراب پلا دیجئے تو وہ ہوش و حواس کو کھو بیٹھتا ہے، اور ہوش و حواس جب کسی انسان میں نہیں رہے گا تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو مسلمانوں میں کہنا چاہتا ہوں بالخصوص یہ دنیا محلہ کا یہ حال ہو گیا ہے، اپنے آپ کو منصوری کہلاتے ہیں کہ میں خواجہ منصوری ہے، لیکن نہ جانے اتنے بے شرم ہے، بے حیا ہے، بے غیرت ہے کہ ناچ خود کرتے ہیں، اپنے بہنوں سے بھی کرواتے ہیں۔ اگر اس طرح ماحول ہوا اور رہا تو میں آج پہلی بار یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں کسی لڑکے اور لڑکی کی شادی میں نہیں جاؤں گا، بھلے سے مجھے اس گاؤں میں رہنا پڑے یا نہ رہنا پڑے، میں رہوں یا نہ رہوں، اور یہیں تک محدود نہیں، میں اس چیز کو تاکید کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں اگر مجھ سے نہیں سنبھلیے گا تو میں 4 علماء لا کر کے آپ لوگوں کو بے عزتی کرواؤں گا۔ اپنے آپ کو چینج کیجئے، اگر امام بیمار پڑ جائے، آپ کے گاؤں میں امام رہتے ہیں، ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کے جیب میں 1 روپیہ نہیں رہے گا دینے کے لیے۔ اگر کہہ دیا جائے مسجد کی ڈھلائی ہوئی ہے، مسجد میں کام ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ جو پیسہ گچھا گیا ہے، جو لوگ گچھے ہیں اس پیسہ کو جمع کیجئے۔ نیکیوں کے لیے آپ نہیں دیتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، لیکن شراب پینے اور پلانے کے لیے کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ کہاں سے لاتے ہو؟ تھوڑا شرم کرو۔ شراب کے بارے میں بتایا گیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے امتی تم جو شراب پی کر کے ناچتے ہو، تماشا کرتے ہو، تم اپنے آپ میں مگن رہتے ہو، شراب جانتے ہو کیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس سنتا ہوں شراب ہے، شراب کس چیز کا نام ہے؟ لیکن مسلمانوں میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ظاہراً شراب ایک شکل میں ہے، ایک رطوبت کا نام ہے، ایک پانی کا نام ہے، لیکن وہ شراب نہیں بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ انسان سور کے پیشاب کے برابر ہے۔ بتائیے شرم کرو مسلمانوں، آپ کہتے ہیں کہ ہم مست ہے، کیا مست ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ کو توفیق ہوئی ہے کہ مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے؟ کبھی توفیق ہوا ہے کہ امام سے سلام کر لے؟ کبھی توفیق ہوا ہے کہ مسجد کے نام پر 5 روپیہ خرچ کر دے؟ نہیں مسلمانوں، لیکن شراب پینے کے لیے آپ کو بہت سارے پیسے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کو ذرہ برابر اگر شرم آتی ہے، اگر شرم ہے، دل میں جان ہے، اگر غیرت ہے تو اس چیز سے توبہ کر لیجئے، باز آ جائیے۔ اگر نہیں آئے تو آئندہ آپ کو بہت بھاری پڑے گا۔ آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے بولا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اس پر سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے، بالخصوص ہمارے بھائیوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آئیے دل کو بچانا تھا، دل کو بچانا تھا، کربلا حسین آئے، کہہ دیجئے سبحان اللہ،
دین کو بچانا تھا کربلا حسین آئے کربلا حسین آئے کربلا حسین آئے کربلا حسین آئے دین کو بچانا تھا کربلا حسین آئے دین کو بچانا تھا کربلا حسین آئے کربلا حسین آئے کربلا حسین آئے اہل محفل جناب نذیر صاحب اور ان کے شہزادے کی جانب سے میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے دین کو بچانا تھا کربلا حسین آئے کربلا حسین آئے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ دین کو بچانا تھا دین کو بچانا تھا کربلا حسین آئے کربلا حسین آئے ظلم کو مٹانا تھا کربلا حسین آئے ظلم کو مٹانا تھا کربلا حسین آئے ظلم کو مٹانا تھا کربلا حسین آئے اچھا لگ رہا ہے تو کہہ دیجئے سبحان اللہ نانا جان سے بچپن نانا جان سے بچپن میں کیا تھا جو وعدہ کہہ دیجئے سبحان اللہ نانا جان سے بچپن میں کیا تھا جو وعدہ کہ نانا جان سے بچپن نانا جان سے بچپن میں کیا تھا جو وعدہ جو کیا تھا وہ وعدہ بس وہی نبھانا تھا بس وہی نبھانا تھا کربلا حسین آئے بس وہی نبھانا تھا کربلا حسین آئے بس وہی نبھانا تھا کربلا حسین آئے اور ہور کو نار دوزخ سے کھینچ کر کے لانا تھا ہر کو نار دوزخ سے کھینچ کر کے لانا تھا کہ ہر کو نار دوزخ سے ہر کو نار دوزخ سے کھینچ کر کے لانا
کا ساتھ مت چھوڑو، کہہ دیجئے سبحان اللہ، سارے کٹے تو کٹ جائے، حق کا ساتھ مت چھوڑو، کہ سارے کٹے تو کٹ جائے، سارے کٹے تو کٹ جائے، حق کا ساتھ مت چھوڑو، حق کا ساتھ مت چھوڑو، یہ سبق پڑھانا تھا کربلا حسین آئے، یہ سبق پڑھانا تھا کربلا حسین آئے، یہ سبق پڑھانا تھا کربلا حسین آئے۔ اور چلتے چلاتے یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں، اے یزید سن تیری ظلم کی حکومت کو، بہت بڑا شعر دیکھیے، اے یزید سن تیری ظلم کی حکومت کو، اے یزید سن تیری، اے یزید سن تیری ظلم کی حکومت کا، اے یزید سن تیری، اے یزید سن تیری ظلم کی حکومت کو، خاک میں ملانا تھا کربلا حسین آئے، خاک میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، اسٹیج پہ رونق افروز علماء کرام، باوقار سامعین محترم، پردہ میں سماعت کرنے والی اسلامی ناطق کے میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل اذا سجى، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے بھائی آواز صحیح کریں، کیا دم بنا رہا ہے، صحیح تھوڑا کرو۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، جن کے بال مبارک کو دیکھ کر بریلی کے امام نے اپنے قلم سے کہا تھا لکھ، تیل کے بند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتا ہے ستارے گیسو۔ آئیے اسی نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کرے، جن کے آج سے 1450 سال پہلے حضرت حسان بن ثابت نے جب میرے آقا کو دیکھا تھا، حسن کو دیکھا تھا، بیوٹیفل ہینڈسم کو دیکھا تھا، تو اپنے آپ سے کہہ پڑا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روئے زمین میں، دنیا میں، ساری کائنات میں آپ سے زیادہ بیوٹیفل ہینڈسم کسی کو نہ دیکھا، بلکہ کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔
برادران ملت اسلامیہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع والحکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ تمامی حضرات کے سامنے کچھ دیر مخاطب ہوا ہوں اور کچھ باتیں لے کر آپ تمامی حضرات کے سامنے مخاطب ہوا ہوں. میرے اسٹیج پہ رونق افروز خطیب ہر دل عزیز حضرت علامہ مولانا شبیر اشتر صاحب جو ثانیہ سیف اللہ علمی کہا جاتا ہے وہ تشریف رکھے ہوئے ہیں اور دوسری جانب شاعر اسلام حضرت مبارک حسین مبارک سرپلو وہ بھی تشریف رکھے ہوئے ہیں. بس چند منٹوں آپ تمامی حضرات کے سامنے مخاطب ہوا ہوں. عرض یہ ہے کچھ میں اپنی تقریر کا عنوان میں نے آیت کریمہ و دعا پڑھا لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں برادران ملت اسلامیہ یا ہمارے نوجوان چاچا سب ابا یا جو بھی بھائی سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے میں مخاطب ہو کر ایک آدنا زبیر احمد آپ سے سوال کرتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دل و دماغ پر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر میں خوشی ہونا چاہیے. آج کیا ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا دور یہ ہے ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. مولانا صاحب یا کوئی گاؤں کا ہمیں اذان دیتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے اور یہ بشارت دیتا ہے کہ خوشخبری یہ ہے کہ تم امت محمدیہ میں پیدا کیے گئے ہو اور تم مسلمان گھرانے میں پیدا کیے گئے ہو اور تم مسلمان ہو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے دل سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اگر کربلا کے میدان کے تقاضا کو دیکھا رہتا کربلا کے میدان کے تاریخ کو ہم پڑھا رہتا کاش ہم علی اصغر کو قربانی کو یاد کیا رہتا تو ہم اپنے آپ کو شراب نہیں پیتا. میں بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر برا لگے تو معاف فرمائیے گا. آپ کا ایک چھوٹا بھائی آپ سے سوال کرتا ہے آپ دل پر ہاتھ رکھے آپ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچے کہ یہ میرا بھائی چھوٹا کیا کہہ رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے گاؤں کا امام یا کوئی ہمیں کان میں اذان دے دیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں خوشخبری ہو تم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہو تم مسلمان ہو. پوچھنا یہ ہے بتانا یہ ہے کہ کاش ہم میدان کربلا کے اندر اپنے لگتا جگر 6 مہینے کو بچے کو قربان کرتے تو معلوم چلتا کہ مذہب اسلام کے ماننے والا کیا ہے مذہب اسلام کے چاہنے والا کیا ہے. ہمیں تو بتا دیا جاتا ہے ہمیں بتا دیا جاتا ہے جس طریقے سے بڑے باپ یا دادا کے انتقال کے بعد باپ کے انتقال کے بعد بھائی میں وراثت تقسیم کیا جاتا ہے مال تقسیم کیا جاتا ہے گھراری تقسیم کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا نوجوان بھائی یہ سوچتا ہے کہ ہمارا وراثت میں ملا ہوا مسلمان ہے ہم وراثت میں مسلمان ملا ہوا ہے. بتانا یہ ہے مسلمان بھائیوں میرے بھائیوں سنو وراثت میں نہیں ہے. میدان کربلا کے اندر امام حسین نے اپنے لگتے جگر کو اسلام کے خاطر قربان کیا تھا. 6 مہینے کے ننھے اصغر کو یزیدیوں نے پانی سے پیاسا حضرت امام حسین کے لگتے جگر کو پانی نہیں دیا تھا. مذہب اسلام ہمارے اور آپ کے درمیان ایسے نہیں آیا ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان پہلے مسلمان میں ہم پیدا ہو گئے مسلمان کہلاتے ہیں. مذہب اسلام ہمارے اور آپ کے درمیان ایسے نہیں آیا ہے. برادران ملت اسلامیہ کئی ماں نے اپنے لگتے جگر کو قربان کیا ہے کئی عورت بیوی نے اپنے شوہر نامدار کو قربان کیا ہے. تب مذہب اسلام ہمارے تک آیا ہے مذہب اسلام کا دست تب ہمارے تک آیا ہے. بتانا یہ ہے میرے بھائیوں گانا بجانا میرے یہ کوئی شکوہ نہیں ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں بتانا یہ ہے کہ جس قوم کے ہم ماننے والے ہیں جس قوم کے ہم ماننے والے ہیں علماء کرام یہاں موجود ہے. سب سے پہلے اس قوم کا شروعات اقرا سے ہوا ہے. خدا تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرماتا ہے اپنے محبوب پر جو آخری کتاب نازل ہوا ہے قرآن مجید اس میں سب سے پہلا آیت ہے اقرا جس کا مطلب ہے پڑھو. میں آپ تمامی حضرات تمام بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں آج ہم اور آپ ہم اپنے گاؤں کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں کہ کاش یہ وہی گاؤں تھا. کبھی 11 کا ٹیم نکلتا تھا کبھی 12 لوگ پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا. آج ہمارے اور آپ کا
मजहब इस्लाम की दूरियां हमारे और आपके बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? माजरा क्या है, बात क्या है? बताना ये है दुनियावी कब तक हम दुनियावी कब तक हासिल करते रहेंगे? बताना ये है बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिस कौम की शुरुआत इकरा से हुआ था, जिस कौम की शुरुआत इकरा से हुआ था, पढ़ाई से हुआ था, उस कौम का बच्चा जाहिल हो रहा है, उस कौम का बच्चा निचरे में जाहिल हो रहा है, उस कौम का बच्चा गांजा पी रहा है, उस कौम का बच्चा दारू पी रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया में अपने मोहल्ले का जायजा लिया, बाप एक साथ पीता है, बेटा एक साथ दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, शिकायत ये नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने दिलो दिमाग पर ये बात करेजा पर हाथ रखकर अपने दिमाग से सोचे कि काश अगर मैं बेटे के साथ दारू पीऊंगा, शराब पीऊंगा, कल जाके ये मेरा बेटा क्या कहेगा, कल जाके ये मेरा बेटा क्या सवाल करेगा? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया यही शराब को दूर करने के लिए, ये शराब को हटाने के लिए मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन ने अपने रिश्तेदार को कुर्बान कर दिया और कहा, ऐ मेरे नाना के मानने वालों, ऐ मजहब इस्लाम के मानने वालों, सुनो, जिस तरीके से देखो मैं अपने अहलो अयाल को कुर्बान कर रहा हूँ मजहब इस्लाम की खातिर, उसी तरीके से मजहब इस्लाम के अगर आँच आए तो देखिए अपने अहलो अयाल को कुर्बान कर देना। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं आपके मोहल्ले में रहा हूँ, बड़ा हूँ, छोटा बड़ा हुआ हूँ। गलती है, सबकी इंसान है, गलती हुआ करता है, इंसान गलती का मजमुआ है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बताना ये है आज के इस महफिल से कसम खा ले कि जो लोग अपने बच्चे को मदरसा में नहीं भेजते हैं, मकतब में नहीं भेजते हैं, बिलखुसूस अपने मोहल्ले के नौजवान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, अपने बच्चे को नहीं भेजते हैं, उन लोगों से मेरी गुजारिश है, शिकायत है कि अपने बच्चों को मदरसा में भेजे, ताकि यही बच्चा आपने एक मेरे चचा जनाब अख्तर साहब के बेटी का आपने तकरीर सुना, काश अगर हम अपने बच्चों को भेजते तो जनाब अख्तर साहब मेरे चाचा जान के एक लड़की ने तकरीर किया है तो आज हमारे मोहल्ले के अगर 10 करता तो मेरा दिल खुश होता। काश ऐसा हो, पर्दे के ताल्लुक से जिस तरीके से वो छोटी लड़की बयान की है, मैं बताना ये है कि हमारे माँ बहनों बेखूब ऐशो आराम है, शादी होता है, लोग ये समझता है कि शादी खुशी का दिन है तो गाना बजा लिया जाए, गाना बजा लिया जाए, नाच कर लिया जाए। मैं नौजवान भाइयों से पूछना चाहता हूँ, अपने दिल पर हाथ देकर हक़ल ईमानदारी आप हमें बताए। ए छोटा भाई सुनो सुनो, ए छोटा भाई सुनो सुनो, मैं अपने खुशी के लिए ये नाचता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका छोटा भाई आपसे सवाल करता है, ए मेरे भाई क्या नाचने में आपको मजा आता है? जिस तरीके से कोई हमारा बच्चा हमारा भाई पढ़ ले, अगर सुनते हैं तो हम खुश होते हैं, क्या नाचने में भी मजा आता है? तो क्या समझते हैं, क्या हम लोग समझते हैं कि कुछ पी लिए कुछ खा लिए तो आ गए हम अपने नशे में है, जो मर्जी है करना है? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अपने मोहल्ले की सोसाइटी को देखकर मैं अपने आप से कह पड़ता हूँ कि काश मैं इसी धरती पे पैदा हुआ रहता, इसी गांव में पैदा हुआ हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक तरफ हमारे भाई नाच रहा है, दूसरी तरफ हमारी बहन नाच रहा है, रोना आता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गाना बज रहा है, मेरी माँ नाच रही है, मेरी बहन एक तरफ नाच रही है, मेरी भाभी नाच रही है। पूछना यह है, ए नौजवानों, जिस तरीके से तूने अपने बहन को नचाया है, जिस तरीके से तूने अपनी माँ को नचाया है, कल बरोसे महशर के दिन, कल बरोसे कयामत के दिन खुदाए तबारक व तआला के नजदीक आपका ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खुशी का बात है, अब खुशी मनाना चाहते हैं, खुशी का इजहार करना चाहते हैं, तो आइए खुशी का तारीख का मुताला कीजिए। खुशी का पहले भी शादी हुआ करता था, पहले निकाह मस्जिद में हुआ करता था, पहले ये डीजे नहीं था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके हम लोग उम्मती है, जिसके हम चाहने वाले हैं, उम्मती है, वो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे कायनात के मालिक व मुख्तार है, वो अपने लगते जिगर को शादी करते हैं तो सादगी के साथ। कहीं अगर मेरे आका चाहते तो अपने लगते जिगर को शादी खूब ऐशो आराम के साथ करते, लेकिन नहीं नहीं प्यारे, अगर ये डीजे नाच गाना जायज होता तो सबसे पहले उलमा बजाते,
لیکن یہ جائز نہیں ہے بھائیوں. میں پوچھنا یہ ہے, بتانا یہ ہے کہ جو لوگ یہ غلط رواج میں ملوث ہے, آپ تمامی حضرات سے یہ ناچیز زبیر احمد کا سوال ہے کہ یہ غلط رواج کو دور کر دے. خوشی منانا ہے, میلاد شریف پڑھے, نعت پاک سنے. دیکھیے مزہ آتا ہے, یا نعت پاک سننے میں کتنا مزہ آتا ہے. برادران ملت اسلامیہ, اور جو لوگ اپنے بچوں کو علم دین نہیں سکھاتے ہیں, ان لوگوں سے میری گزارش ہے, التجا ہے کہ اپنے بچوں کو نہیں عالم. آپ سمجھتے ہوں گے کہ عالم 6,000-7,000 تنخواہ ہوگا, کیا پیٹ بھرے گا, یہی نا کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے. لیکن آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے, اگر نہیں عالم بنانا ہے تو کم سے کم اپنے بچوں کو قرآن مقدس کا علم سکھائے اور مذہب اسلام کا جانکار بنائے, مذہب اسلام کا جانکار بنائے, تاکہ ہمارا یہی بیٹا جب مذہب اسلام کا جانکار ہوگا, جب مذہب اسلام کے ماننے والا ہوگا, تو باپ کا ادب سیکھے گا. باپ کے ساتھ جس طریقے سے بات کرے گا اس مذہب اسلام سکھاتا ہے, اسی طریقے سے یہ میرا بیٹا بولے گا. اسی طریقے سے ماں کا جس طریقے سے مذہب اسلام میں طریقہ ہے, سلوک ہے, یہ بیٹا اسی طریقے سے سلوک کرے گا. برادران ملت اسلامیہ, آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے, اگر میری بات تکلیف لگے تو معاف فرما دے. بس میں اپنی گفتگو کو, میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے وہ گفتگو ہو نہیں پایا, لیکن جس کے خاطر میں نے جو باتیں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کیا ہے, آپ تمامی حضرات سب سے پہلے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آپ تمامی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھے سب لوگ میرے ساتھ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. اب آئیے مولانا حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کے آپ تمامی حضرات کے سامنے روبرو کر رہا ہوں, لیکن ان کے آنے سے قبل ایک مہمان ہوتا ہے, ان کا سواگت, ویلکم, نعرے تکبیر و نعرے رسالت سے کر لیا جائے. میرے ساتھ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر نعرے کے جواب دیں. نعرے تکبیر, اللہ اکبر. آپ لوگ نہیں ہیں, آوازیں نہیں آ رہی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. محترم حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام, آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ شادی کے موقع پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا ہے, اور آپ کے سامنے ابھی جو ہے مولانا محمد زبیر عالم صاحب نے بہت اچھے انداز میں آپ لوگوں کو سمجھائے ہیں. لیکن دیکھیے, پوری رات اگر تقریر ہوتی رہے, لوگ بولتے رہیں اور اس پر عمل نہیں کیجیے گا تو بولنا بیکار ہے. ابھی محفل ختم ہوگی, آپ لوگ جو ہے اپنا کارکرم شروع کر دیجیے گا, یہ ہم پہلے جانتے ہیں. لیکن مسلمانوں, بات کو سمجھیے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. دیکھیے, باہر سے آئے ہوئے ہیں خطیب اور شاعر اسلام ہمارے یہاں. کیوں آئے ہیں؟ ہم لوگ کو کچھ سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے کہ بھائی شادی کیا ہے, شادی میں کس طریقے سے رہنا ہے, کیسے کھانا ہے, کیسے چلنا ہے, مہمان کو سواگت کیسے کرنا ہے, ویلکم سواگتم کس طریقے سے ہونا چاہیے, یہ بات کو سیکھنا ہے. لیکن لوگ جو ہے ابھی ادھر سے سیکھیں گے ادھر سے نکالیں گے, سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں کیا ہو رہا ہے. کیا پوری رات تقریر ہوتی رہے, لوگ اس پر عمل نہیں کرے تو پوری رات تقریر کرنا جو ہے بیکار ہو جائے گا. مسلمانوں, سوچنے سمجھنے کی بات ہے. اور ایک مرتبہ تمام لوگ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ, صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. ٹائم کے حساب سے دو چار مصرع نعت شریف کا سماعت فرمایا. اس کے بعد آپ کے یہاں شاعر اسلام حضرت مولانا محمد مبارک حسین مبارک وہ آئیں گے اور اچھے انداز میں آپ لوگوں کو نعت شریف سنائیں گے. لیکن آپ لوگ ایسے بیٹھیں گے تو کیسے؟ باہر سے آئے ہوئے خطیب ہے, کم سے کم شاعر اسلام جو باہر سے آئے ہیں ان کو کم سے کم آپ جو ہے ویلکم سواگتم کیجئے. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ.
सबसे सुंदर हमरे आका के दरबार लागेला, हो दरबार लागेला। सबसे सुंदर हमरे आका के दरबार लागेला, हो दरबार लागेला। यानी तैयबा नगर में जन्नत के बाजार लागेला, हो बाजार लागेला। यानी तैयबा नगर में जन्नत के बाजार लागेला, हो बाजार लागेला। सबसे सुंदर हमरे आका के दरबार लागेला, हो दरबार लागेला। यानी तैयबा नगर में जन्नत के बाजार लागेला, हो बाजार लागेला। नबी का भैलन जो दीवाना ओकर जन्नत बा ठिकाना। नबी का भैलन जो दीवाना ओकर जन्नत बा ठिकाना। कि दुनिया के हर गम से